احسان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارک المؤمنون کی اجمالی تفسیر، ترجمہ اور معارف کے عنوان سے آج ہم اپنے 14ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بحول و قوہ الہی کل جو کہ آخری دن ہوگا انشاءاللہ اس سلسلے کا، اس میں اس سورہ مبارکہ کو اس کے مطالب کے اعتبار سے اختتام تک پہنچا سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس سورہ میں پروردگار نے ابتدا میں مؤمنین کے حوالے سے گفتگو کی کہ وہی فلاح پانے والے ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا، انسان کی خلقت کے اعتبار سے مطالب کو بیان کیا گیا، زمین و آسمان کی خلقت، پودوں جانوروں کی خلقت کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر انبیاء اور ان کی قوموں کے جوابوں کو ذکر کرتے کرتے پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے افراد کے بارے میں آ کر گفتگو کرتے ہیں، اور گزشتہ کئی آیات میں جو ذکر چل رہا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو افراد ہیں اور ان سے جو گفتگو ہوئی ہے، یا ان سے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارتباط رہا ہے، قرآن اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ کل جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہاں پر تقریباً 95 نمبر آیت اور 96 نمبر آیت جس کو ہم نے تلاوت کیا تھا کہ گویا پیغمبر ایک طرح سے دعا مانگ رہے ہیں خدا کے کہنے پر کہ مجھے وہ چیز دکھا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ بعض تفاسیر نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ اس وعدے سے مراد مشرکین کا اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا، جو ناکامیاں ان کو مختلف جنگوں میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، جو نقصانات ان کے دنیا میں ہوں گے، یہ جو دعا ہے یہ اس سے مربوط ہے۔ لہذا جس وقت پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ کئی مقامات پر آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح اور کامرانی کا وعدہ کیا، تو یہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ جس عذاب کی بات ہو رہی ہے یا جو وعدہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق اس دنیا کے معاملات سے ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم دعا کرو کہ اے پروردگار تو مجھے دکھا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور مجھے قوم ظالمین میں سے قرار نہ دے۔ پروردگار ارشاد فرماتا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تمہیں وہ دکھانے کے اوپر ہم قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی۔ اور پھر جب ان کو شکست ہوئی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قدرت میں آئے ہیں، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے اِدْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ، اے میرے حبیب ان کے ساتھ اب جب یہ کمزور ہو چکے ہیں، اب جب تم ان کے اوپر جو ہے وہ تسلط پیدا کر چکے ہو اور تم ان کے اوپر اختیار پیدا کر چکے ہو، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ احسن طریقے سے، جو برائیاں انہوں نے تم سے کی، جو انہوں نے اذیتیں تمہیں دیں، اس کا جواب ان کو احسن طریقے سے دو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کیا کرتے تھے تمہارے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا صفات جو تھی وہ ان کا یہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود بھی، یعنی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ جو راتوں میں بیٹھ کر تمہارے متعلق برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان سب کے باوجود اب تم جب ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو کیا کرو، ان کے ساتھ احسن طریقے سے معاملہ کرو۔
پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا کے حوالے سے پہلے میں کچھ مطالب بیان کر دوں اور پھر چند ایک مطلب اور ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور میرے حبیب کہو قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہو اے میرے حبیب کہ اے میرے پروردگار اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تیری شیطان کے ہمزات سے، واعوذ بک، اور تیری ہی پناہ مانگتا ہوں رب، اے میرے پروردگار، ان یحضرونی، کہ یہ میرے اوپر حاضر ہوں شیاطین۔ پس پروردگار امر کر رہا ہے اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے پیغمبر یہ دعا مانگو کہ مجھے شیاطین کے ہمزات سے اپنی پناہ میں رکھ، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اور میرے پاس حاضر ہوں۔ یقیناً یہاں پر مطالب بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر اگر گفتگو کی جائے تو گفتگو ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن اب چونکہ ہم بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور یقیناً ہمارے مورد نظر یہ مسائل بھی ہیں کہ اس آیت کو انشاءاللہ، اس سورہ کو انشاءاللہ آخر تک ہم نے پہنچانا ہے۔ ہمزات، ہمز ہے میم زے، ہمزہ اس کا اصل مادہ ہے۔ جو چیز اس کے اندر سب سے پہلی یعنی بنیادی ہے وہ شدت ہے۔ عربی میں حمزہ جس کو کہا جاتا ہے وہ گلے کی تہ سے شدت کے ساتھ خارج ہوتا ہے حمزہ، اور آ جو اس کی نکالی جاتی ہے یعنی حمزہ کا جو تلفظ ہے وہ حلق کے بالکل نچلے حصے سے شدت کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ حمزات حمزہ کی جمع، اور حمز جو ہے وہ ایک خاص قسم کی رمزی اور مخفیانہ کیفیت کو کہتے ہیں۔ لہذا بعض مفسرین نے اس پر بحث کی اور فرمایا کہ رمز، غمز اور حمز تینوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی کسی چیز کی مخفیانہ کیفیت کو کہتے ہیں۔ لیکن رمز آپ کو پتہ ہے پاسورڈ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غمز جو ہے اس سے زیادہ شدید، یعنی جب یہ کوئی چیز بہت ہی زیادہ ہے، مطلب پاسورڈ ہے جو مخفی ہوتا ہے، کوئی چیز اس سے زیادہ جو ہے وہ مخفی ہو جائے تو وہ غمز کی کیفیت میں آ جاتی ہے، لیکن جب بالکل نہایت ہی شدید طریقے سے مخفی ہو جائے تو اسے حمز کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم دعا کرو قر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ شیاطین کے ہمزات جمع ہے، ان کے جو نہایت ہی خفیہ جو جال ہیں اور وسواس ہیں پروردگار، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ دیکھیے شیطان کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ شیطان ایک صفت ہے کہ جن اور انس دونوں کے لیے اس کو قرآن نے استعمال کیا۔ سورہ مبارکہ ناس میں ہم آخر میں پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اے پروردگار خناس جو کہ صدور کے اندر، دلوں کے اندر، قلوب کے اندر جو ہے وہ وسواس کرتا ہے، اس کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور فرمایا کہ یہ کہ من الجنت والناس، جن اور انس دونوں ہو سکتے ہیں۔ انسانوں میں بھی شیاطین پائے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر نبی کے لیے جو ہے وہ عدو، دشمن بناتا ہے شیاطین، جو کہ جن اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ پس شیطان ایک صفت ہے کہ اگر وہ صفت جو ہے انسان سے ظاہر ہوگی تو انسان شیطان کہلائے گا، اگر اجنہ یا جن سے ظاہر ہوگی تو جن شیطان ہوگا۔ جنوں میں یہ صفت سب سے زیادہ جو ابھر کر اور سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس جن سے ظہور کیا اس نے وہ ابلیس تھا، اور ابلیس کے جتنے بھی سلسلے قرآن نے اس کو بیان کیا اور آپ اس سے واقف ہیں، اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے لشکر بنائے ہیں، اس کے لشکر یقیناً اجنہ میں بھی ہیں اور اس کے لشکر جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہیں۔ اب جو کوئی بھی اس صفت شیطانی کو کہ جو فساد پھیلانے کی صفت ہے اس کو اگر اختیار کرے گا، انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا، انسان کو جو ہے وہ برائیوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا یا لے جانے کی کوشش کرے گا، عین اس وقت میں وہ شخص انسان ہو یا جن ہو شیطان ہے۔
اب یہ جو شیاطین ہیں، چاہے وہ انس ہوں چاہے جن ہوں، ان کے بعض وسوسے جو ہیں وہ بہت ہی گہرے ہوتے ہیں اور بہت ہی مخفی انداز سے شیطان اپنی چالیں چلتا ہے۔ شیطان شناسی اپنے عنوان سے ایک بحث ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ شیطان کو قرآن نے عدو مبین کہا، کھلا ہوا دشمن کہا ہے، اور دشمن کو جاننا آدھی فتح ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں جو ہے شیطانی نظام کے سامنے جو ہے وہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کے بارے میں جانیں کہ ہمارا دشمن کون اور کیسا ہے۔ شیطان جو اجنہ میں سے ہیں اور شیطان کا جو کام ہے، دیکھیے شیطان کو ہمارے اوپر تسلط کوئی نہیں ہے۔ شیاطین کی جو پہلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہمارے اوپر اختیار نہیں ہوتا بالاصالہ، لیکن انسان اتنا پست ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرے اور اتنا نیچے لے کر آ جائے کہ یہ اجنہ اور یہ شیاطین جو ہیں یہی ہمارے ولی اور سرپرست بن جائیں، اور پھر اسی کا نام طاغوت ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اس جگہ پر لے آتے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، آج بھی جو طاغوت اور شیطانی نظام مستحکم ہوا ہے، اس کے استحکام میں اصل کمزوری ہماری ہے۔ انسان پیسے کی خاطر، انسان شہرت کی خاطر، انسان قدرت کی خاطر اور اس طرح کی بہت ساری اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں ان کی خاطر جو ہے وہ جن اور شیاطین کے سامنے، انسانوں کے سامنے گھٹنے اگر ٹیک دیتا ہے تو ایسا انسان کمزور ہے، اور یہ لوگ ان کی غلامی کا پٹہ اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو ضلالت اور گمراہی اور تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ شیاطین کا جو کام ہے ان میں سے ایک اہم ترین، شیطان میں نے عرض کیا اس کو ہمارے پاس تسلط نہیں ہے، تو شیطان جو خطرناک ترین کام انجام دیتا ہے وہ وسواس کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر اس بزرگی اور تمام تر اس عظمت کے باوجود پروردگار ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تم بھی یہ دعا مانگو کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پروردگار تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ ان شیاطین کے جو وسوسے ہیں اور ان کے جو یہ شدید ہی مخفیانہ جو دھوکے ہیں اور وسواس ہیں، ان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ تو شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان میں نے عرض کیا اب چاہے جن میں سے ہو چاہے انسان میں سے ہو، شیطان ہمیں زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے برائی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، آ کر ایک وسوسہ، ایک بات، ایک چیز میرے پاس میرے کان میں ڈال کر چلا جائے گا کہ پھر وہ چیز اس کے جو لشکر ہیں اسی کو وسواس کو پالتے رہتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر جو ہے اس کو دہراتے رہتے ہیں، بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو وسواس کی کیفیت ہوتی ہے، سورہ مبارکہ ناس کی جو تلاوت ہے وہ بھی اس میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ خود یہ جو 2 آیتیں ہیں، جب بھی انسان کے ذہن میں شیطانی وسواس آنے لگے، کسی بھی قسم کی کوئی برائی کا خیال انسان کے ذہن میں، دیکھیے انسان کی چونکہ نفسانی کیفیات ایسی ہیں اور انسان کے برین اور اس کے دماغ کے اندر جو کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس کا جو ترتیب ہے، اس کے اندر مثلا اگر ہمارے سب کانشیس میں جا کر کسی چیز کو متحرک کر دیا جائے تو وہ بار بار ہمیں ریپیٹ کرتی رہتی ہے، ذہن میں ہمارے گھومتی رہتی ہے، ایک الجھن کی طرح سے بن جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں پروردگار کی ذات ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ لازمات ہے شیطان کا ایک پورا لشکر ہے، اس کے اجنہ بھی ہیں، اور لازمات ہے اس نے ہر انسان کو اغوا کرنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی چیلے کو، اپنے کسی نہ کسی اولاد کو انسانوں کے اوپر جو ہے وہ طاری کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی موجود ہوتا ہے، اور وہ اس کی بہت ساری چیزوں سے واقف بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اسی طبیعت کے اعتبار سے جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے اس کو برائیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کو ایسے مخفیانہ انداز سے، یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے کانوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس کے دماغ میں چلی جاتی ہے کہ جو بار بار اس کو جو ہے اس کی طرف سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمیں کوئی ایک چیز بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتی ہے اور پھر ہمارے ذہن میں اس سے متعلق ایک پوری سٹوری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو انیشیٹ کرنے والی جو طاقت ہے وہ شیاطین کی ہے۔ اچھا، انسانوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسانوں میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر باتوں کے درمیان میں کوئی ایک ایسا جملہ کہہ جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو الجھا دیتی ہے اور پھر برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ایسے انسان بھی جو ہے وہ شیاطین ہے۔ اجنہ میں کیا ہوتا ہے؟ اجنہ کی جو کام ہے وہ لازمات ہے وہ اس
خلوت خانے میں کام آ کے کرتے ہیں کہ جس کی طرف ہم بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتے۔ حدیث نفس خاص طور پر ایک مسئلہ ہے کہ جو نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہا، وہاں ایسا لگتا ہے جیسے دماغ کے کسی کونے سے کوئی کھڑکی کھلی ہے اور مسلسل پھر باتوں کی ایک جو ہے وہ ٹوکری ہے جو وہ کھل جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ نہ کچھ یاد آتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ لازمت ہے، نماز کا جو وقت ہے وہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دوران انسان کو بالکل بھی خدا کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ تو اب شیطان اس دوران آ کر کیا کرتا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ نماز کے اندر آپ کو وہ بھولی بھٹکی باتیں اور پرانی باتیں اور کوئی ایسی باتیں، خاص طور پر ایسی باتیں کہ جن کی طرف سے آپ حساس ہوتے ہیں، وہ آپ کو آ کر یاد دلاتا ہے۔ اور وہ حساس باتیں جب آپ کو دوبارہ یاد آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم اس بات کو سوچنے میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارا جو دھیان اور توجہ ہے وہ پروردگار سے ہٹ جاتا ہے۔ اب پورے دن میں اگر ہماری یہ پریکٹس رہے اور ہم اپنے افکار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً نماز کے اندر بھی جو ہماری یہ کیفیت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ جو لوگ حضور قلب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ کچھ پریکٹسز ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم، یعنی اب سوچیں کہ اگر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو اور شیطانی وسواس سے میری پناہ مانگو، تو اب آپ سوچئے کہ میرے اور جیسے گنہگار لوگوں کی کیا حالت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے وسواس کے مقابلے پر کہاں پاتا ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی، یعنی دیکھیے، میں اگر اپنی ذات کے اوپر اپنے بارے میں یہ گمان پیدا کر لوں کہ میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، تو ہم اتنے ضعیف ہیں بعض مقامات پر کہ دیکھیے، شیطان، میں نے عرض کیا کہ شیطان کے تمام کام بہت ہی جیسے خدا نے بھی کہا کہ اس کا جو قید ہے، اس کے جو جال ہیں وہ بڑے ضعیف ہیں، لیکن ان کی جو طاقت ہے وہ انسان کی کمزوریوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور شیطان بنیادی طور پر جو کام کرتا ہے وہ ہماری کمزوریوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ مثلا اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر کیا خواہشات ہیں، وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کس چیز کے بارے میں حساس ہوں، تو اب کیا کرے گا؟ وہ آ کر اسی چیز سے ریلیٹڈ ایک وسوسہ میرے کان میں کرے گا، اور پھر میں مجبوراً، لازمات ہے، دیکھیے عجیب ہوتا ہے نا، یہ دشمن خطرناک ہے۔ اس کا جو اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آ کر آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کرتا آپ سے۔ شیطان آپ کے سامنے ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہوگا، یا خود آ کر کشتی نہیں لڑے گا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ ریسلنگ کرو، یا جس چیز میں آپ طاقتور ہیں اس کو تو کبھی بھی نہیں چھیڑے گا۔ وہ کام کہاں سے شروع کرتا ہے؟ جہاں سے ہم اور آپ ضعیف ہیں، جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں، اور ہمیں اپنے اندر انہی کمزوریوں کو درک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے آپ کو، یعنی ہماری کمزوریوں میں ہمارا اصل ساتھ دینے والا کون ہے، ہمیں بچانے والا کون ہے؟ پروردگار کی ذات۔ تو اب جال بناتا ہے، خوفناک جال بناتا ہے۔ ایک حکایت ہے کہ جو ہمارے استاد نے کی، میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری اعلی اللہ مقامہ، صاحب کفایہ اور صاحب مکاسب اور رسائل، جو ہے اپنے زمانے کے مجتہد، اپنے زمانے کے مرجع تقلید، اور واقعاً ایک بہت ہی عارف اور ایک بہت ہی عالم شخصیت گزرے۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے دور میں کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ جا رہا ہے اور بہت سارے دام، بہت سارے جال اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بعض جال جو ہیں وہ بہت ہی باریک باریک رسیوں کے بنے ہوئے ہیں، بعض جو ہیں بہت موٹی موٹی رسیوں کے بنے ہوئے ہیں، اور ایک بہت ہی موٹا جال اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا شیطان سے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دام ہیں، ان سے میں لوگوں کو جو ہے وہ گھیرتا ہوں، پھنساتا ہوں اس کے اندر۔ تو اس نے کہا یہ بعض باریک ہیں، بعض موٹے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی ہلکے سے جال میں پھنس جاتے ہیں، تو ان کے لیے موٹے جال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پر ملتا ہے وہ، اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ جو اتنا موٹا جال تم نے پکڑا ہوا ہے اتنے موٹے رسوں کا، یہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ شیخ مرتضی انصاری کے لیے۔ کہا تو کیا وہ آئے قابو میں؟ کہا نہیں، وہ اس کے باوجود میرے مضبوط ترین جو جال ہیں اس کے باوجود بھی میں ان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بھی پوچھا کہ میرے لیے کون سا جال ہے؟ تو شیطان نے مسکرا کے کہا تمہیں جال کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان من، عین ممکن ہے کہ ہماری حالت بھی یہ ہو۔ ہمیں اس بات پر کبھی بھی اپنے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو کہ جن کو شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جن کے لیے جال کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ویسے ہی غلط راستے پہ چل رہے ہیں، شیطان ان کے لیے ٹائم اپنا ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ میری پناہ طلب کرو اور کہو کہ اعوذ بک رب ان یحضرون، پروردگار پناہ مانگتا ہوں میں تیری، کب؟ جب یہ میرے اوپر یحضرونی، یہ میرے اوپر حاضر ہوں۔
دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی تم یہ کہو. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر مبالغہ کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر بھی ہمیں اور آپ کو اس جملے سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب پیغمبر اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ، اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ، اپنی تمام تر عصمت کے باوجود اس مقام پر آ کر کہتے ہیں پروردگار تو ہے جو میری مدد کرنے والا ہے، تو ہمیں اس بات کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے. دیکھیے یہاں پر جو اصل مقصد ہے، پہلا تو مقصد یہ ہے کہ پیغمبر بھی یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ حتیٰ میرے پیچھے بھی جو پاور ہے، میں بھی جو اختیارات رکھتا ہوں، میری بھی جو قدرت ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے. عصمت کا مادہ، اس کی ساری قدرت جو کچھ بھی یہ پروردگار کی طرف سے. ثانیاً پیغمبر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جب میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اور جب میں پروردگار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میری حفاظت کرے تو تمہاری کیا حیثیت ہے، اور تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو. لہذا ہمیں کسی بھی حالت میں، یہ یاد رکھیے گا، اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ہمیں لحظے بھر کے لیے بھی اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ اتکا نہیں کرنا، اپنی ذات کے اوپر توکل نہیں کرنا، جو کچھ بھی ہے پروردگار. اور اگر وہ لحظے بھر کے لیے ہمیں اپنی نگاہ لطف اور نگاہ عنایت سے ہٹا دے تو ہماری تباہی حتماً ہو جائے گی. ہم اپنی ذات میں آ کر اتنا کچھ ہے، یقین کریں ہم تباہی کے اس دہانے پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا پروردگار جو ہے وہ نگاہ لطف اپنی تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے پر سے ہٹا دے تو ہمارے لیے صرف تباہی اور صرف بربادی ہے. لہذا یہ آیات ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ جب پیغمبر ان باتوں میں جو ہے وہ کیوں، اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ شیطان اپنے کام میں بہت کنسسٹنٹ ہے. دو باتیں شیطان کے بارے میں یاد رکھیے گا، ایک اپنے کام میں کنسسٹنٹ بہت ہے، دوسرا مایوس نہیں ہوتا. یہ ایک عجیب اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت ہے. میں اس کو کئی جگہوں پہ اور بھی بیان کر چکا ہوں کہ شیطان یہ بات جاننے کے باوجود اس نے پہلے دن کہا میں سب کو اغوا کروں گا سوائے اللہ عبادک منہم المخلصین، تیرے جو خاص اور خالص بندے ہیں ان کے علاوہ. وہ جانتا ہے کہ معصوم میرے اس میں دام میں نہیں آئے گا، وہ جانتا ہے کہ معصوم کو میں جو ہے وہ اللہ کے راستے سے دور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آنے کے بعد ایک مرتبہ ٹرائی ضرور کرتا ہے، کوشش میں ضرور لگا رہتا ہے. یعنی حتیٰ معصوم کو اس بات کے باوجود کہ اسے پتہ ہے. اور تیسری چیز تھا، ایک تو کنسسٹنٹ ہے، مایوس نہیں ہوتا، دوسرا تیسری جو اہم ترین اور خطرناک ترین چیز ہے، کم ترین پر راضی ہو جاتا ہے. یعنی کیا، شیطان آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے، اگر آپ مقاومت کریں گے تو پیچھے نہیں ہٹے گا، ایسے نہیں جاتا، وہ دوبارہ ٹرائی کرے گا، اس سے کمتر لیول کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. پھر آپ نے اس کو رد کیا اور آپ نے مقاومت کی تب بھی نہیں چھوڑے گا، پھر آئے گا. اتنا آتا رہے گا، اتنی کنسسٹنسی سے آتا رہے گا، بغیر مایوس ہوتے ہوئے آتا رہے گا. اور جو آپ سے قلیل ترین چیز آپ سے سرزد ہو جائے گی وہ اس کے اوپر بھی اکتفا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کم از کم یہ مجھے مل جائے. حتیٰ دو نقصانوں میں سے اس کا جو کم نقصان ہوتا ہے وہ اس کو پریفر کرتا ہے. اس پہ ایک حکایت اور بھی مجھے یاد آ رہی ہے، ایک عابد اور ایک زاہد کی، کہ جس نے کبھی نماز شب کو قضا نہیں کیا تھا. تو ایک شب بہت تھکا ہوا تھا اور بڑا لمبا اس کا کام ہو گیا، بہت سارے اس کے مسائل پیش آئے، درپیش آئے، پوری رات جاگتا رہا اور تقریباً عین نماز شب کے وقت جو ہے اس کی ایک بڑی گہری آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا. اور عین اس مرحلے میں کہ جہاں نماز شب کے تقریباً قضا ہونے کا وقت آ گیا تھا، کسی نے اس کا پاؤں زور زور سے ہلا کر اس کو اٹھایا اور کو کہا جلدی اٹھو، نماز پڑھو، نماز قضا ہو رہی ہے. تو اس نے بس جلدی سے اٹھا، دیکھا، فٹافٹ وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نماز فجر پڑھی اور پھر متوجہ ہوا کہ مجھے اٹھانے والا کون ہے. تو پوچھا بھائی تم کون ہو اور مجھے کیوں اٹھایا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں. اس نے کہا بالآخر آپ نے مجھے مہربانی کی، مجھے اٹھایا، تو بتا بھی دیجئے کہ آپ کون ہیں. تو اس نے کہا میں شیطان ہوں. اس نے کہا میں کیسے تمہاری یہ بات مان لوں کہ تم شیطان ہو؟ تم نے تو مجھے نماز کے لیے اٹھا، تمہارا کام تو مجھے نماز سے روکنا تھا، تمہارا کام تو مجھے نماز سے دور کرنا ہے، تم نے تو مجھے اٹھایا نماز کے لیے. تو شیطان مسکرا کر کہتا ہے کہ تو نے ساری زندگی نماز شب کی پابندی کی ہے، اور آج اگر تو سوتا رہ جاتا، اگرچہ تیری غلطی نہیں تھی، تو تھکا ہوا تھا، اور اگر سوتا رہ جاتا تو تیرا پروردگار تو معاف کر دیتا، لیکن اس نماز کے چھوٹ جانے کے بعد تو حسرت اور ندامت کے جو آنسو بہاتا
اور اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑا کر جس طریقے سے تو روتا اور جس طریقے سے تو ندامت کا اظہار کرتا وہ اتنا شدید ہوتا کہ یہ نماز کے قضا ہونے کے تو اللہ تعالیٰ تجھے بدلے میں کچھ دیتا اور بھی تیری جو بہت ساری خطائیں اس کو فراموش کر دیتا. وہ تیرا گریہ جو تھا وہ زیادہ خطرناک تھا میرے لیے اس نماز سے، لہذا میں نے تجھے نماز کے لیے اٹھا دیا تاکہ تو وہ گریہ اور وہ فریاد نہ کرے. عزیزان من، گرچہ یہ حکایت ہو، گرچہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ شیطان اس قدر دقیق ہے. اب ایسے دشمن سے کہ جو اتنا دقیق ہو، ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس بات کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا جو دشمن ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور کم ترین، یعنی ہمارے دل کے اندر جو کم ترین گناہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہم جو چھوٹا سا بھی گناہ کر جاتے ہیں، چھوٹی سی بھی چیز کر جاتے ہیں، اس کے اوپر راضی ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آئے، کوئی بھی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان پایا جاتا ہو، اس سے دوری اختیار کریں. اور یہ یاد رکھیے گا، اپنے گھروں میں گناہوں کا سامان رکھنے کے بعد اگر ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں چھوڑ دے گا اور نہیں بہکائے گا اور ہم اس میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. لہذا وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں، ان سے دوری اختیار کریں، ان کو اپنے گھروں سے نکالیں اور کوشش کریں کہ ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو کہ جس سے شیطان آپ کے گھروں میں اور خصوصاً ہماری اولاد کے درمیان میں ورود پیدا کرے. خوب، اس کے بعد فرماتا ہے پروردگار ارشاد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. پیغمبر سے گفتگو کے بعد اب پروردگار دوبارہ مشرکین کی طرف پلٹتا ہے گفتگو میں اور فرماتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان مشرکوں میں سے یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، ان میں سے ان میں سے کسی ایک کے پاس جو ہے وہ موت آ جائے. یہ حتیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اپنی روش پر قائم رہتے ہیں، یہ تجھے جھٹلاتے رہتے ہیں، موت کا انکار کرتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. اب جب موت آتی ہے تو موت ہی کے مراحل ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور اس مرحلے میں ایک درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں قالا رب ارجعونی، اے میرے پروردگار مجھے واپس پلٹا دے. دیکھیے، موت کے لیے اسی لیے مختلف مقامات پر قرآن غالب سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت میں فرماتا ہے حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. اس جگہ پر علماء نے بھی فرمایا ہے، مفسرین نے بھی بحث کی ہے، روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ یہاں پر یقین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ موت کے لیے کیا. موت کو جو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ جب پوچھی گئی تو فرمایا گیا کہ موت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جیسے ہی موت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر، اس کے پر سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. یہی وہ کیفیت اور یہی وہ مقام ہے عزیزان من کہ جس کے بارے میں شدت کے ساتھ بات یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر آ کر توبہ انسان کی جو ہے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بس جب تک انسان کی آنکھوں پر سے وہ پردے ہٹا، یعنی وہ جو موت کا وقت آ جاتا ہے، جب پردے ہٹتے ہیں تو یقیناً انسان کو بہت ساری حقیقتیں درک ہو جاتی ہیں. چونکہ درک ہو جاتی ہیں حقیقتیں تو وہ ایک یقین کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. یہ جو یقین کا مرحلہ ہے، اس سے مراد یہ کہ کفار جس چیز کا انکار کرتے ہیں، مشرک جس چیز کا انکار کرتے ہیں یا جس چیز کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے. مومن جن اعتقادات پر مضبوط ہوتا ہے اور جن کو وہ جان رہا ہوتا ہے، جن کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے جب اس کے سامنے سے حقیقت آتی ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہاں جو میں نے عقیدہ رکھا ہوا تھا وہ محکم تھا، اور پھر وہ یقین کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے. اب جیسے ہی یہ وہ مرحلہ دیکھے گا، ان کے اوپر موت آتی ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید میں عمل صالح انجام دے سکوں، فیما اس چیز کے اندر ترکتو جو میں نے چھوڑا. فیما ترکتو کے اوپر بھی علماء نے بحث کی کہ اس سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے. بعض نے کہا دنیا مراد ہے، بعض نے کہا مال مراد ہے. دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی تضاد نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی اس کو کیا کہا جائے، لیکن یقیناً دنیا
اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس میں سب کچھ شامل ہو سکتا ہے، مال ہے، اولاد ہے، دنیا کی تمام چیزیں ہیں، دنیا لیکن ایک بطور کلی ہے، کیونکہ لازمتا وہ جہاں جا رہا ہے پیچھے جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کی دنیا ہے۔ اب جب وہ اپنا حال دیکھے گا اور جب موت اس کے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹائے گی تو پھر وہ افسوس کرے گا، اور افسوس کرنے کے بعد کہے گا پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید میں عمل صالح انجام دے سکوں اس دنیا کے اندر کہ جو میں اب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو آواز آئے گی کلا۔ یہ جو کلا ہے یہ حرف تنبیہ شدید ہے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے اور کلا کو کہا ہے، تو کلا سے مراد یعنی ایک شدید تنبیہ کے ساتھ نفی کی جائے گی کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز، اب ختم ہو گئی بات۔ اور پھر عجیب بات یہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، کہ تم جو یہ بات کہہ رہے یعنی یہ جو انہا کلمہ، یہ جو تمہارا کلام ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو، ہوا قائلھا، تم اس کے بولنے والے ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ صرف تمہاری زبانی جمع خرچی ہے۔ تم جو اتنے سرسخت تھے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ جب سختی لے کر آتا تھا تب بھی جو ہے وہ تم متوجہ نہیں ہوتے تھے، جب تمہیں کسی نوع کے عذاب میں مبتلا کرتا تھا تب بھی تم جو ہے وہ جھکتے نہیں تھے اور تضرع نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں عذاب اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، تمہیں اپنا انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب انسان کے اوپر جو ہے وہ ہٹ درمی کی کیفیت ہے کہ خدا واقعاً اپنی پناہ میں رکھے کہ انسان کے اوپر یہ حالت طاری ہو کہ حتیٰ عذاب، حتیٰ مشکلوں میں بھی آ کر وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ ہٹ دھرمی اور لجاجت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کفر پر جمع رہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جتنے بھی یہ کافر ہیں، جتنے مرضی ہٹ دھرم ہوں، جتنے مرضی لچوج ہوں، جتنے مرضی ان کے اندر سختی ہو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے تو یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جتنا مرضی یہ شیطان جو کب سے لے کر اب تک جو ہے وہ مسلسل اور خدا جانے کب تک جو ہے وہ یہ بربادیاں پھیلاتا رہے گا، خود اس کے سامنے بھی جب موت آئے گی تو یہ حقیقت کو دیکھے گا تو یہی الفاظ دہرا رہا ہوگا کہ مجھے پلٹا دے کہ شاید، اور پروردگار اس کو کہے گا کہ نہیں، دنیا میں جو تمہاری حالت رہی تھی اسی وجہ سے عزیزان من، یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بحث جو قیامت کے بارے میں کی جاتی ہے کہ جی انسان نے اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے سے گناہ انجام دیے ہوتے ہیں لیکن ابدی عذاب کیوں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار فرمائے یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ صرف تمہارا زبانی جمع خرچ ہے، یعنی اگر میں تمہیں دوبارہ بھیج دوں گا تو تم کچھ عرصے کے بعد بھول جاؤ گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دنیا کی کیفیت ایسی ہے عزیزان من، ہم سب کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ بعض اوقات انسان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، کتنے واقعات ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا جو دل ہے وہ دنیا میں لگتا ہے اور وہ پھر اسی طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ صرف ایک بات ہے، تمہاری زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور یہ جو موت کا مرحلہ ہے اس کے بعد ان کے پیچھے کیا ہے، برزخ ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک کہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھانے والے دن تک، قیامت کے دن تک برزخ۔ برزخ کے بارے میں چند ایک چیزیں عرض کر دوں، یقیناً تفصیل کا موقع نہیں ہے اور یقیناً بہت سارے مطالب اس طریقے سے بیان نہیں ہو پائیں گے برزخ کے حوالے سے، لیکن چند ایک چیزیں۔ برزخ بنیادی طور پر ایک حائل کو کہتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان جو چیز حائل ہو جاتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا جو عمومی کانسیپٹ ہے اصطلاحی معنوں میں وہ اس عالم دنیا اور اس عالم آخرت کے جو درمیان کیا حصہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا، عالم دنیا جہاں ختم ہوگا تو ایک گویا اسپیس ہے، اس کے بعد عالم آخرت۔ اب یہ جو اسپیس ہے جس کو برزخ کہا گیا ہے، اس کی کیفیات یہ ہیں کہ اس کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے اس کا دنیا کے ٹائم اینڈ اسپیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو وہاں کی کیفیات ہیں ان کا دنیا کی کیفیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا برزخ میں انسان کے مرنے کے بعد کہ اسی برزخ کو، یعنی اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، یعنی ہم جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں جانے سے یہ جو سلسلہ انسان کے مرنے سے کے بعد سے برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور انسان قبر میں، دیکھیے زمین کے اندر جو فشار کہا گیا، جو عذاب کہا گیا، ہمارا جو یہ بدن ہے نا، ان میں سے کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
حتیٰ قبر کے بھی جو عذاب کے حوالے سے آپ نے گفتگو اگر پڑھی ہو اور دیکھی ہو یا بعض چیز آپ کے ذہن میں ہو، ہمارا یہ جو بدن ہے یہ حتیٰ برزخ کا جو عذاب ہے جو قبر کے اندر ہوگا اس کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایسا بچھو یا ایسا سانپ کہ جو پیر کے انگوٹھے پر کاٹے تو دماغ ابلنے لگے، اب ایسا کاٹنا تو یقیناً ہمارے اس بدن کو ہی گھلا دے گا، تو یہ بدن اس قابل نہیں ہے۔ عالم مثال میں بدن مثالی تقریباً ویسے ہی جیسا ہمارے پاس خواب میں بدن ہوتا ہے، اس بدن کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی چیز وارد ہو رہی ہوگی وہ عذاب پوری قوت کے ساتھ ہمارے جو روح ہے اس تک انتقال دے گا۔ برزخ کے لیے بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ برزخ کا میں نے عرض کیا ٹائم اینڈ سپیس جو ہے وہ بالکل دنیا کے ٹائم اینڈ سپیس سے مختلف ہے۔ لہذا ایک شخص کے جو قبر میں اتارا جائے گا، سمجھ لیں پہلا بندہ یعنی جیسے حضرت حابیل علیہ السلام ہیں، اور ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کتنی دیر، تو وہ کہیں گے مجھے ابھی تو قتل کر کے دفنایا تھا، میں ابھی تو مرا تھا، یعنی اتنا شارٹ ان کا جو ہے برزخ کا ٹائم ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب کوئی ایسا شخص بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو قیامت سے فرض کریں 10 منٹ پہلے مرا اور اس کو دفنایا گیا اور 10 منٹ کے بعد دنیا میں قیامت واقع ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سب کو اٹھایا۔ اب دنیا کے ٹائم پیریڈ کے حساب سے دنیا 10 منٹ میں ختم ہو گئی ہے، لیکن جب اس کو اٹھا کر پوچھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں کتنا ٹائم لگا، تو وہ کہے گا میں تو کروڑوں سال سے پھنسا ہوں، اربوں سال سے پھنسا ہوں۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ برزخ کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر برزخ کے اندر مختلف مراحل ہیں۔ برزخ کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ مومنین کے لیے خاص طور پر جو برزخ ہے وہ تصفیے کی جگہ ہے، کہ جو گناہ انہوں نے ایسے انجام دیے ہوں گے، تقریباً اگر ایمان کے ساتھ انسان جائے گا تو روایات جس چیز پر نازل ہیں وہ یہ ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے ہم ضامن ہیں، لیکن اپنی برزخ اور قبر کا جو معاملہ ہے اسے طے کرو، اسے خود حل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ جو بھی حساب کتاب ہے، جو بھی اس نے گناہ انجام دیے ہیں، ان کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ اگر اس کے پاس ایمان کے ساتھ ہے تو وہ برزخ کے مرحلے میں حل ہو جائے۔ اور جو مجھے روایات سے سمجھ میں آیا ہے، گرچہ میری ناقص مطالعات ہیں، لیکن جو سمجھ میں آیا تو شاید بہت ہی کم افراد ایسے ہوں گے کہ جو ایمان کے ساتھ کچھ ایسے گناہ کر گئے ہوں گے کہ جن کا حساب کتاب آخرت میں رہ گیا ہوگا۔ اور ان میں سے بھی یہ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ احتیاط جس چیز میں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے حقوق ناس۔ حقوق الناس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عین ممکن ہے کہ قیامت کے مرحلوں تک انسان کی گردن میں رہ جائے اور پھر قیامت کے مراحل میں جا کر اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کرے۔ حقوق اللہ میں اس کو آسان لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن خدا چونکہ بہت فضل کرنے والا ہے اور بہت ہی رحمان و رحیم ہے، تو اس کے عذاب وہ یعنی قبر کے اندر اپنے حقوق کو عذاب کے ذریعے سے دھو سکتا ہے، اس کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ حقوق الناس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو قیامت کے دن اس مرحلے تک باقی رہ جائیں۔ اب یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ انسان ایمان پر گیا ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جو ہے وہ جہنم میں بھی بھیجا جائے گا کہ تاکہ اس کے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں اور اس کے بعد پھر وہ بہشت میں پہنچے گا۔ لیکن جس کا ایمان نہیں ہے اس کے ساتھ پروردگار کیا کرے گا؟ تو اس میں بھی یہ ہے کہ برزخ میں بھی کچھ لوگوں کو کنسیشن دی جائے گی، ان کے عذاب، ان کے برے اعمال کے حوالے سے، یا جو بھی انہوں نے نیک اعمال دیے ہوں گے اس کی کچھ کمپنسیشن جو ہے وہ ان کو برزخ میں کر دی جائے گی، تاکہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے قیامت کے دن وہ پروردگار سے کسی بھی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ فلاں اچھا کام کیا تھا تو مجھے یہ فلاں ریلیکسیشن دی جائے۔ وہ جو ریلیکسیشن کا مرحلہ ہے وہ برزخ میں ختم ہو جائے گا۔ البتہ پھر بھی دوبارہ اس بات کی طرف پلٹتا ہوں کہ حقوق الناس کے حوالے سے اگر لوگوں میں سے بعض ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے، جیسے حاتم طائی کے بارے میں لوگ بعض کہتے ہیں یا بعض کسی اور شخص کے بارے میں، کہ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بہت اس نے ان کی مدد کی ہوگی، تو یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کی جو نیکی ہے عین ممکن ہے کہ یہ قیامت کے دن حتیٰ جہنم میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ بعض سہولیات اور بعض اس کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرنے کا باعث بنے۔ لہذا عزیزان من، حقوق الناس کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہم سے غلطی نہ ہو کہ کوئی حق ہماری گردن پر رہ جائے، کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ قیامت کے دن ہمارے لیے، قبر کی منزل میں بھی ہمارے لیے اور قیامت کے منازل میں بھی ہمارے لیے
مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ اب برزخ میں ارواح کس جگہ رہتی ہیں، ارواح کیا کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی، آیا ارتباط پیدا کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی۔ برزخ میں اور بہت سارے مطالب ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی فرصت سے گفتگو انشاءاللہ کی گئی، یا ایسی کچھ سورہ مبارکہ جو ہیں وہ ہمارا مورد مباحثہ رہیں تو میں انشاءاللہ وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب یہ جو ہماری سورہ کا مرحلہ ہے اس میں اس کی اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار اس کے بعد کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ مرحلہ یہ ہے کہ اب جب انسان برزخ میں ہے، اور برزخ کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا۔ سور کے حوالے سے یقیناً آپ کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ہوں گی کہ بہت کچھ آپ نے سنا ہوا بھی ہوگا اور یقیناً پڑھا ہوا بھی ہوگا، آپ کے مطالعات میں بھی رہا ہوگا کہ جو سور کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ کئی مراحل میں سور ہے۔ ایک مرحلہ سور وہ ہے کہ جب پھونکا جائے گا تو دنیا میں تمام افراد جو ہے وہ مر جائیں گے، اور مختلف اس کی روایت ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ ایک سور پھونکا جائے گا جس میں تمام آسمانی مخلوق بھی جو ہے وہ مر جائیں گے، اور پھر ایک آخری مرحلہ ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ سور کو پھونکا جائے گا اور بعض یعنی تمام فرشتگان اور سب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی ایک مرحلہ مرگ ایسا ہوگا کہ جس میں پروردگار اور مخلوق اول کے علاوہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک دفعہ موت کی کیفیت میں جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر وہ جو مرحلہ ہے وہ قیامت کا مرحلہ ہے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی وہ سور کے جس کو پھونکنے کے بعد ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں باقی، کیونکہ مخلوق اول صرف ایسی ہے، اس میں بحث ہے انشاءاللہ وہ کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو مخلوق اول ہے چونکہ یہ موت سے پہلے خلق ہوئی ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ موت کے جو مراحل ہیں یا اس کے جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں، اور اس کی جو کیفیت ہے پروردگار سے کے ساتھ وہ اشراقی کیفیت ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہے ربط کی کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لہذا اور تمام کا تمام جتنا بھی خدا کا فیض ہے وہ ان سے جاری ہوتا ہے، تو چونکہ ان کی کیفیت اور ہے اس لیے یہ باقی رہیں گے، اور پھر سور جو پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہوں گی۔ اب جب زندہ ہوں گی تو پروردگار فرماتا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، کسی بھی قسم کا کوئی نسب نہیں، نہ کوئی کسی کا بیٹا، نہ کوئی کسی کا بھائی، نہ کوئی کسی کی ماں، نہ کسی کی بیٹی، کوئی جو نسب باقی ہے وہ باقی نہیں رہے گا ان کے درمیان میں۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے سوال اور مدد نہیں کر سکے گا، کوئی ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکے گا، کوئی ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگ سکے گا۔ اس دن جو کیفیت ہے نفس نفسی کی ویسی ہوگی کہ انسان اول تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، اور پھر نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا۔ حالت اتنی خوفناک ہوگی کہ حتیٰ انسان کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکے گا۔ خوف اور دہشت کا ایک عجب عالم ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس قدر خوف، اتنی سراسیمگی کی کیفیت ہوگی، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ جن کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ لوگ ہوں گے، اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون۔ ابتدا میں فرمایا، اب تقریباً انتہائی مراحل میں آ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بھی فلاح پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اعمال کے وزن زیادہ ہوگا، وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ کہ جن کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، خفیف ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود خسران اٹھایا ہے، جنہوں نے خود نقصان اٹھایا ہے، اپنے لیے خود اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا ہے۔ فی جہنم خالدون، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم، اور خالدون ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے۔ بس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ زندگی کے ہر لحظے میں کم از کم ہر روز رات کو ایک مرتبہ سوتے وقت
بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے کیا اعمال اور کیسے اعمال انجام دیا، کوشش کریں کہ کم از کم ایک موازنہ کرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سر انجام پایا ہے، کوئی ایسی خطا کی ہے، تو سوتے وقت کوئی ایسے کام انجام دینے کی کوشش کریں کہ جو اس کو مٹا بھی سکیں اور آپ کے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری رکھ سکیں۔ اگر انسان کم از کم ہر روز بھی یہ روٹین بنا کے رکھے اور اپنے دن کے اختتام کو اس جگہ تک لے کر جائے کہ جہاں پر اس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو رہا ہو، تو امید ہے کہ انشاءاللہ پروردگار اس کو یہ توفیق عنایت کرے گا کہ قیامت کے دن تک انسان جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کا جو پلڑا ہے اس کو بھاری بنا چکا ہوگا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ لفحہ جلانے کو کہتے ہیں۔ نار، آگ جو ہے وہ کیا کرے گی؟ ان کے چہروں کو جلا دے گی۔ قیامت یہ یعنی جس وقت یہ آگ میں چلے جائیں گے، اب ان کے آگ میں جانے کی کیفیت کیا ہے کہ آگ جو ہوگی جہنم کی ان کے چہروں کو جلا رہی ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ کلحاں کا جو مطلب ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب خدا نخواستہ آپ کے کبھی اگر اتفاق ہوا ہو اور آپ نے وہ لوگ دیکھے ہوں جن کے چہروں پر خواتین کے لوگ ظلم کرتے ہیں اور تیزاب پھینکتے ہیں، یا جو کہ خدا نخواستہ کسی اور وجہ سے کسی شخص کا چہرہ جل جائے، تو جب انسان کی اسکن جلتی ہے تو سکڑ جاتی ہے، اور جب سکڑتی ہے تو یہ جو ہونٹوں کی کیفیت ہے یہ کھچی ہوئی حالت میں ہو جاتی ہے، جس سے ان کے دانت جو ہے وہ باہر کی طرف ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خدا جانے پروردگار کس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، میں یہ بات بھی درمیان میں کہتا چلوں کہ یہ افراد جتنے بھی ہیں کہ جنہوں نے بعض خواتین کے ساتھ یہ ظلم کی کیفیت کی ہے اور کہ کسی بھی وجہ سے ان کے چہروں پر تیزاب پھینکا ہے، اور یہ پورا سلسلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا اور بہت سارے ممالک میں اس کے حوالے سے مسائل موجود ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں اگر ان کو کوئی سزا ملتی بھی ہوگی یا نہیں، بچ بھی اگر جاتے ہوں گے، تو ایسے لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ جو ہوگا اس کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار ہر چیز معاف کر دیتا ہے، حق الناس معاف نہیں کرتا۔ حتیٰ قیامت تک بعض لوگوں کے جو ہے وہ حقوق الناس ان کے پیروں کی زنجیر بنے رہ سکتے ہیں۔ بعض حقوق الناس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ مسلسل کئی لاکھوں اربوں سالوں کا عذاب برزخ کا بھی اس معاملے کو حل نہیں کر پائے گا، تب جہنم کا عذاب اس معاملے کو۔ جس بھی وجہ سے انہوں نے دیکھیں قانون کو ہاتھ میں لینا اور کسی کو اپنے ہاتھ سے سزا دینا، یہ ایک الگ جگہ مسئلے ہیں، لیکن کسی کی زندگی میں اس کو اس رنج اور اس غم میں اور اس کیفیت میں مبتلا کر دینا، اس کا نہ جانے میں واقعاً حساب نہیں کر سکتا۔ یہ بدبخت ہیں وہ لوگ، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کی توبہ بھی پروردگار شاید قبول نہ فرمائے، اور ان کے ساتھ جو قیامت میں ہوگا اس کو وہ تصور نہیں کر سکتے۔ ڈرنا چاہیے انسان کو کہ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ چہروں کو جلا دینے والی آگ، تم نے دنیا میں چہرے جلائے ہیں، قیامت کے دن جب پروردگار تمہارے چہروں کو پر ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس آگ میں رہنے والے ہوں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق ھذا الشہر، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق ھذا الشہر، بحق ھذا الکتاب، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔